مذہب کے بیوپاری بڑا منافع بخش کاروبار کرتے ہیں۔ کس طرح سے مذہب جیسی خوبصورت چیز کو یہ استعمال ہوتا ہے۔ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا، اپنے مریدوں کو یہ ووٹ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مذہب کا سیاست میں استعمال ہر طرح سے غلط ہے۔ کوہلو کا جو بیل ہوتا ہے وہ بس چکر لگاتا رہتا ہے کنویں کے گرد۔ مذہب کے بیوپاری بڑا منافع بخش کاروبار کرتے ہیں۔ ابھی ایک مریم نواز کا کلپ ایک وائرل ہوا تھا جس میں وہ اسمبلی میں کہہ رہی ہیں اسپیکر سے کہ پلیز تھوڑی دیر کے لیے، یعنی 10 منٹ کے لیے، چاہے 5 منٹ کے لیے اسمبلی کی کارروائی روک دیں کیونکہ میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اور پاکستان کے لوگوں پہ ترس آتا ہے کہ کس طرح سے مذہب جیسی خوبصورت چیز کو ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کا استحصال کرنے کے لیے اور ان پر ظلم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ اکثر سیاستدان کرتے ہیں، کچھ تو اوپنلی کرتے ہیں، دھڑلے سے کرتے ہیں، بلیٹنٹلی کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی مریم نواز نے کیا۔ اسی طرح عمران خان نے نہ صرف یہ کہ اسلامی ٹچ دیا، بلکہ انہوں نے تو اپنی سیاسی جنگ کو حق اور باطل کی جنگ بنا دیا، مذہب کا رنگ دے دیا اور پھر لوگوں کو ریاست سے ٹکرا دیا۔ اسی طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا۔ پھر سیاسی پیر ہیں جو کہ مذہب کے نام پہ وہ اپنے سر پہ تاج سجاتے ہیں، تخت پہ بیٹھتے ہیں اور پھر لوگ آتے ہیں ان کو نذرانے دیتے ہیں، اور بیچارے یہ جو لوگ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ معاشرے نے، ریاست نے ان کو کچھ نہیں دیا ہوتا اور وہ ان کے پاس ایک آخری امید کے طور پہ آتے ہیں، اور یہ لوگ بیٹھ کے ان کو لوٹتے ہیں۔ نہ صرف کہ ان کو لوٹتے ہیں بلکہ ان کی تذلیل کرتے ہیں، مطلب لوگ آ کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ ان کو سیاسی طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، مطلب اپنے مریدوں کو یہ ووٹ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو جاگیردار اور وڈیرے بھی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جاگیرداری وڈیرہ شاہی کلچر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے اس پہ لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ سیاسی پیر جو ہیں یہ نہ صرف لوگوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، بلکہ یہ ان کا سماجی اور سیاسی استحصال بھی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ بڑے طریقے سے کرتے ہیں، مطلب وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں اور یہ نہیں لگتا کہ جی وہ اپنے لیے کوئی فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال جو ہے وہ نواز شریف کا ایک کلپ ہے جو کہ میں نے دیکھا تھا، ان کا کوئی انٹرویو تھا اور اس سے بات کی جا رہی تھی کہ آپ کی مطلب آپ اتنا ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کی تو اتنی فیکٹریاں ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب بڑے طریقے سے دیا۔ انہوں نے مطلب ہیر پھیر کے انہوں نے بہت سی اور باتیں کی، لیکن پھر ان کے جو کچھ جملے تھے وہ مجھے یاد رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارا کاروبار اتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے، یہ تو خدا کی دین ہے، یہ تو الحمدللہ کہ ہماری آج ایک اور فیکٹری بن گئی، اس سال ہم نے اتنی فیکٹریاں اور لگا دیں، اس سال ہمارے کاروبار میں اتنا فائدہ ہو گیا۔ تو یہ اپنی دنیاوی جو کامیابیاں ہوتی ہیں، اپنی جو دولت کی لوٹ مار ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، اس کو یہ مذہب کا رنگ دے کے تو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور جبکہ اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اصل میں یہ اپنے عہدے کا، اپنی طاقت کا، اپنے کانٹیکٹس کا، اپنی جو اختیارات ان کو دیے جاتے ہیں ان کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ ایسے قانون اور پالیسیاں بناتے ہیں کہ ان کو موقع مل جائے اور کوئی سوال نہ اٹھا سکے، کیونکہ یہ سب قانونی طور سے ہو رہا ہوتا ہے، لیگلی ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے نواز شریف کا نام لیا، لیکن یہ اکثر سیاستدان ایسے ہی کہتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دولت بناتے ہیں، جو ان کی فیکٹریاں ہر سال ایک نئی لگتی ہیں، اس میں کوئی مذہب کا کردار نہیں ہوتا، خدا کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا، نہ وہ خدا کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، اپنے بنایا ہوا جو نظام ہے، انہوں نے سیٹ ہی اس طرح سے کیا ہوا ہے اس نظام کو کہ ان کو ہی فائدہ ہے، ان کی دولت میں اضافہ ہے۔ لیکن اصل میں پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی اپنی دنیاوی کامیابیوں کو یا اپنی دولت کو یا اپنے اختیارات کو یا جو بھی ان کو اس دنیا میں ایک اعلیٰ مقام جو ملا ہوا ہے، اس کو وہ مذہب سے جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کو وہ خدا کا نظام کر کے بتاتے ہیں، اس کو یہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کو جو دیا ہے وہ خدا نے دیا ہے، اور باقی جو لوگ غریب ہیں وہ بھی خدا کی مرضی سے غریب ہیں۔ مطلب یہ جو دولت کی تقسیم ہے یہ خدا کر رہا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے بس چپ کر کے بیٹھے رہیں، ان کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مطلب ان لوگوں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، یہ تو نظام ہی ایسا ہے کہ یہ لوگ بیچارے غریب ہیں اور ان کو سب کچھ دے دیا ہے خدا نے، تو یہ تو امیر ہوتے جا رہے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہی ہے۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو جنرلی اس کو بلیو کر لیتے ہیں، تو وہ خدا کے ڈر سے چپ ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ یا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے سوال کر دیا اس پہ، اس نے تو خدا کا نام لیا تھا، اس ڈر سے چپ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے وہ چپ رہتے ہیں، ان سے سوال نہیں کرتے. کچھ لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خوشامد کرتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی کہے گا کہ جی آپ نے خدا کے نظام کو کیسے چیلنج کر لیا، آپ نے جو چیز اس کو خدا نے دی ہے آپ نے کیسے اس پہ سوال اٹھا لیا. یہ اکثر لوگوں کا رویہ ہوتا ہے. تو اس طرح معاشرے میں یہ ظلم ہوتا رہتا ہے، استحصال ہوتا رہتا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگ چپ رہتے ہیں، اور جو پورا معاشرہ ہے وہ ایک منافقت کا شکار ہو جاتا ہے، بیکاز ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن کوئی بول نہیں رہا، بلکہ یا تو ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور یا پھر چپ ہیں بالکل. تو مذہب کا سیاست میں استعمال ہر طرح سے غلط ہے. مطلب جو عمران خان اور مریم نواز کرتی ہیں، جو اوپنلی دھڑلے سے کرتے ہیں، اس سے تو بہت ہی تباہ کن اثرات فوری طور پہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، جو کہ ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جو سیاسی پیر ہیں وہ تو دیمک کی طرح اس قوم کو، اس ملک کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. لیکن جس طرح نواز شریف کی طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ اپنی کامیابیوں کو، اپنی دولت کو خدا سے منسوب کرتے ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی دین ہے، تو وہ لوگ اصل میں لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہمیں خدا کی طرف سے ملا ہے تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم ہم پہ سوال کرو، تمہیں کسی نے اجازت نہیں دی کہ تم اس پہ کوسچن اٹھاؤ، اور اگر تم اٹھاؤ گے تو تم خدا کے نظام پہ سوال اٹھا رہے ہوگے. اور اس طرح نہ صرف کہ یہ لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ پورا، کیونکہ یہ اکثر سیاستدان کرتے ہیں، تو یہ پورا جو طبقہ ہے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ بنا کے یہ اپنے لیے بناتے جائیں، پالیسیاں بھی بناتے جائیں، قانون بھی بناتے جائیں، ایک دوسرے کے مفادات کا بھی تحفظ کرتے جائیں، ایک دوسرے کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالتے جائیں، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں جو دولت ہے، جو عیاشی ہم کرتے ہیں، جو ہم باہر ملکوں کے چکر لگاتے ہیں، جو ہم نے محلات بنائے ہیں، جو ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ سیریں کر رہے ہیں ہر جگہ جا کے، یہ تو ہمیں خدا نے دیا ہے اس پہ. اور آپ لوگ جو ہیں، کیونکہ آپ کو تو بیچارے غریب ہیں، آپ کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، تو یہ تو خدا کی مرضی ہے نا. خود ہی کسی کو خدا دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، تو آپ لوگ صبر کریں کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو اس کا تو آپ کو آخرت میں صلہ ملے گا، آخرت میں آپ کو جنت ملے گی، اور آپ جو بھی یہ اس پہ کہانیاں بناتے ہیں. تو اس طرح کے محاورے جو ہیں وہ معاشرے میں رائج کر دیے جاتے ہیں، ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، ان کو اپنے لیے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، تو وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ رہتے ہیں، سوال نہیں کرتے، رزسٹ نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، سر جھکائے بس. جیسے جو کوہلو کا بیل ہوتا ہے، کوہلو کا جو بیل ہوتا ہے وہ بس چکر لگاتا رہتا ہے کنویں کے گرد، اور سر جھکا کے اپنا کام کیے جاتا ہے. تو ان کو تو اس طرح سے جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے، اور یہ اسی پہ خوش رہتے ہیں. اور اس دنیا میں، اس معاشرے میں ظلم کا بول بالا ہوتا رہتا ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، اور جو مظلوم ہوتے ہیں وہ پستے رہتے ہیں، سر جھکائے ہر چیز قبول کرتے رہتے ہیں، اس کو قدرت کا نظام سمجھ کے، اپنی قسمت سمجھ کے.